اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوسرا مرحلہ کھلی تبلیغ میں آج آپ کے ساتھ رحیق المختوم کتاب الرحیق المختوم، جو کہ بہت ہی فیمس بک ہے، مشہور کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے میں نے بہت فائدہ اور علم حاصل کیا، نالج حاصل کی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ علم میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور میری بڑی فیوریٹ یہ بک ہے اور ہماری ٹیچر نے مجھے دی تھی۔ اس میں ایک پیراگراف ہے جو میں سنانا چاہوں گی۔ دوسرا مرحلہ کھلی تبلیغ، اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام، مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں، بخدا تم لوگ
इसी तरह मौत से दो चार हो जाओगे जैसे सो जाते हैं, और इसी तरह उठाए जाओगे जैसे सो कर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम। इस पर अबू तालिब ने कहा अबू तालिब ने कहा ना पूछो हमें तुम्हारी मावनत किस कदर पसंद है, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है, और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची जानते हुए मानते हैं, और तुम्हारे मालिक का खानवादा जमा है, और मैं भी इनका एक फ़र्द हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं तुम्हारी पसंद की तकमील के लिए इन सबसे पेश हूँ, लिहाजा तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है इसे अंजाम दो। बाखुदा मैं तुम्हारी मुसलसल हिफाजत व आनत करता रहूँगा, अलबत्ता मेरी तबीयत अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने पर राजी नहीं। अबू लहब ने कहा ताकि कसम ये बुराई है, इसके हाथ दूसरों से पहले तुम लोग खुद भी पकड़ लो। इस पर अबू तालिब ने कहा खुदा की कसम जब तक जान में जान है हम इनकी हिफाजत करते रहेंगे। दुश्मन के हमले से आगाह करने से पहले बुलंद मकाम पर चढ़ के because